نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم الحمد لله آج جمعۃ المبارک کا دن ہے 23واں روزہ اور آج 24ویں شب لگ جائے گی مگر یہ بیان 24ویں روزے کو جائے گا تو ابھی سے بتا دوں تو کیا پتہ یہی الوداع جمعہ آخری جمعہ رمضان المبارک کا یا پھر آگے آخری آنے والا وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے یہ مرضی کس کی ہے اللہ رب العالمین کی تو میں نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کری ہے اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے جو میں نے پڑھی ہے اس کو صحیح خلاصہ اسلام کرنے کی توفیق دے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اسی رب کے لیے ہیں اسی اللہ کے لیے اسی کریٹر کے لیے ہیں جس نے جہاں بنایا دونوں جہاں بنایا دنیا اور آخرت بنائی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں پھر الرحمن الرحیم وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے وہ بولتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر پھر اس کے بعد بولتے ہیں ہم ان اللہ غفور رحیم بہت غفور رحیم ہے وہ اور قادر ہے پھر بولتے ہیں قرآن میں جو سورہ فاتحہ ہے نا سورہ فاتحہ یہ ایک عظیم صورت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اس کا مقام بہت بڑا رکھا ہے دیکھو ہم چاہے کسی بھی نماز میں پڑھیں نفل کی نماز ہو وتر کی نماز ہو سنت کی نماز ہو فرض کی نماز ہو کوئی سی بھی نماز ہو ہم نے عید کی نماز ہو جمعے کی نماز ہو یا پھر کوئی سی بھی نماز ہو تو ہم سورہ فاتحہ لازم پڑھتے ہیں اگر ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز بولو نہیں ہوگی ہماری نماز نہیں ہوگی اگر آپ کوئی بھی سورت 114 میں سے 113 سورتوں میں سے کوئی ایک سورت پڑھ لیں سورت فاتحہ نہ پڑھیں تو ہم جتنی بھی اچھی نماز پڑھ لیں ہماری نماز بولو نہیں ہوگی اس پر نقل سمجھ آئے تو میں ترجمہ کرنے لگا ہوں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کیا فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے الرحمن الرحیم وہ بہت بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے مالک یوم الدین وہ روز جزا کا بولو مالک ہے پھر یہ والی بڑی خاندانی آیت اور سب سے بہترین آیت ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے پھر مخاطب کرے اپنی حمد و ثنا اور تعریف بیان کروائی اب بولا کہ بندہ جب تعریف بیان کرتا ہے پھر جا کے کسی سے مانگتا ہے پہلے ایک بندہ آتا ہے کہ اپنے باس سے بولتا ہے ماشاءاللہ السلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے اور بڑا آپ کی کمپنی اور آپ کے اسکول اور فلاں آپ کا بہت ہیوی چل رہا ہے تو آپ کی تعریف میں بھول کر دیتا ہے وہ پھر بولتا ہے آپ مجھے ایسا سب کو ہے ایسا ہے مطلب جیسے مجھے نوکری کی ضرورت ہے ایسا ضرورت ہے پھر آپ دے دیں تو ایسا بولتے ہیں تو ہیڈ ماسٹر صاحب یا فلاں ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے اپلیکیشن لکھتے ہیں نا ریسپیکٹنگ پرنسپل ریسپیکٹنگ باس ایسے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے تو جب اپلیکیشن آتی ہے تو ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو اللہ تعالیٰ سے ہم گزارش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تو جا کے اللہ کو 70 نماز زیادہ کیا کرتا ہے محبت کرتا ہے کیا فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں دیکھو کتنا خوش ہوا الرحمن الرحیم پھر کیا فرمایا وہ بڑا مہربان بھی ہے رحیم بھی ہے غفور رحیم بھی ہے رحمان بھی کہتا غفور رحیم بھی کہتا اللہ کتنا خوش ہوگا پھر بولا مالک یوم الدین پھر تو روزے جزا کا مالک بھی ہے پھر کتنی مطلب اللہ تعالیٰ کی مطلب کہ رسپیکٹ کو بھی اور اوپر سے کس طرح مطلب ہم تو سلام بیان کریے پھر اس کے بعد جا کے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو اللہ سے وہ دعا رات بولو نہیں کرے گا علماء کرام فرماتے ہیں یہ دعا بھی ہے یہ سب سے بہترین دعا اللہ سے مانگنے کی اچھی تر دعا ہے کیونکہ محمد کیا نام ہے ایک بزرگ تھے ابن العربی وہ دعا پڑھتے تھے اتنے خوشو خصو کے ساتھ پڑھتے تھے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جواب ملتا تھا پھر اس کے بعد جواب ملنا شروع ہوتا ہے کہ بھائی یہ اللہ کا بندہ بھی تعریف بیان کر رہا ہے میں اس کی مدد سے اس کا جواب دوں تو یہ ابن العربی جو تھے وہ مطلب کہ ان کو جواب بولا جاتا ہے ملتا رہا مگر اس کا مجھے کنفرم بولو نہیں ہے پھر بھی ایک وضاحت کے طور پہ بتا دیا تاکہ پتہ لگ جائے بزرگ کتنے مطلب کہ وہ ہوتے ہیں بزرگ کتنے وہ تو پتہ کے طور پر بتا دیا علماء نے فرمایا دیکھو کتنا بڑا ایک عجیب ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے تو اوپر سے دل لگا پڑھتے تو ایسا پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے آرام آرام سے ٹھہر کے پڑھیں اور اوپر سے سکون کے ساتھ پڑھیں پھر دیکھیں انشاءاللہ کتنا ایک مقام بنے گا پھر بولتا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں پھر ہم دعا مانگتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم یا اللہ ہمیں صحیح راستے پہ صراط المستقیم کے راستے پہ چلا جس کو تو نے صحیح اصلاح کرنے والے لوگوں پہ سچے لوگوں پہ چلا صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ تو نے جس پہ انعام کیا انعام کا بولتے ہیں نا انعام کرنے والا انعام کیا اس راستے پہ چلا اس راستے پہ نہ چلا صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر فرمایا کہ بھائی ان راستے پہ نہ چلا جس راستے میں گمراہ لوگ ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو ان گمراہی کے راستے چلے ہیں۔ پھر ہم ولا الضالین، پھر ہم بولتے ہیں آمین۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ پھر ہم دعا مانگنے کے بعد جا کے پھر کوئی صورت میں آتے ہیں۔ سب سے بہترین اور خاندانی دعا یہ آتی بات سمجھ، سب سے بہترین اور خاندانی دعا ہے۔ پھر سے سنیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان رحمت کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں صراط المستقیم صحیح راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ کہ ہمیں جو صحیح راستے پہ جس کو تو نے انعام کیا اس راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ تو اس راستے پہ نہ چلا جس میں گمراہ لوگ ہیں، جس میں بدبخت گمراہ ہو چکے ہیں، جو تیرے راستے سے ہٹ گئے، جو حق کے راستے سے ہٹ گئے، وہ راستے پہ نہ چلا۔ پھر ہم بولتے ہیں آمین۔ کتنا بڑا رتبہ ملا، کتنا بڑا مقام ملا۔ ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ، اوپر سے جمعے کا دن، اور اوپر سے اللہ کے حمد و ثنا بیان ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود ہو، تو کتنا بڑا ایک مقام ہے، کتنا بڑا ایک مقام ہے۔ کہ چاہیے کہ ہم لوگوں کو سورہ فاتحہ تو ہم پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، بچے سے بچہ ہو، بوڑھے سے بوڑھا، جوان ہو یا نوجوان ہو، کوئی سب پڑھتے سورہ فاتحہ، مگر خوش و خضوع کے ساتھ ہم جیسے نالائق بھی نہیں پڑھتے۔ خوش و خضوع کے ساتھ میں نالائق اس میں کہتا ہوں کہ آپ بولتے ہیں آپ پڑھتے ہوں گے تو آپ بتا رہے ہیں، تو بولتا ہوں ہم جیسے نالائق بھی نا کبھی کبھی تیز پڑ جاتے ہیں، کبھی مزہ آتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ کبھی کوشش کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں سب سے پہلے مقدمہ کروں، بعد میں آپ کو سکھاؤں، کیونکہ عمل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو جا کے لوگوں کو، مسلمانوں کو بتاتے تھے کہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے قانون کو لے کے چلیں، تو جا کے کامیاب ہوں گے۔ ہاں یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے علماء، صلحاء، فقہاء، اور اوپر سے محدث، مفسر، اور اوپر سے دیگر جتنے بھی بزرگ ہیں، سب دیکھو صحابہ جیسی ہستیاں ہیں، جیسے ہستی، کتنے بڑی عظیم ہستیاں یہ دیکھو کس طرح کامیاب ہوئے، کس طرح کامیاب ہوئے، کیونکہ ان پر کامل ایمان تھا۔ یہ ترجمے کو اچھی طرح جانتے تھے، ہم کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ تو پڑھ لیتے ہیں، مگر ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ پورا قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، مگر ہمیں یہ پتا نہیں ہوگا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ وہی ہم شرک پہ لگ جائیں گے، وہی ہم بدعت پہ لگ جائیں گے، ہم پتہ کیا کچھ پہ لگ جائیں گے۔ یہ پورا کانسیپٹ بولو نہیں ہے، یہ بڑا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھو 2 راتیں شب قدر کی، لیلۃ القدر کی گزر گئے، اب 3 راتیں رہ گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام نصیب کیا ہے۔ دیکھو ان راستے پہ چلا جس پہ انعام دیا، تو انعام جب دے رہا ہے تو ہمیں انعام لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، گفٹ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، لینا چاہیے، کیونکہ جب اللہ رب العالمین کسی کو گفٹ دے دے تو اس کو انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا، کیونکہ اب تو کوئی بندہ اس طرح کا نہیں ہے کہ بولنے دے کہ بھائی معاذ اللہ میں نبی ہوں، یہ پھر میں بھی جاؤں گا، نہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کی مہر لگ گئی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، ختم نبوت کی مہر لگ گئی ہے، تو اب کیا ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، دنیاوی طور پہ کوئی آگ اللہ کو نہیں دے سکتی، مرنے کے بعد تو سب دیں گے، یہ بات تو پوری امت کا اجماع، مرنے کے بعد سب دیں گے، اور یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ دنیا کے اس میں دنیا کی آگ اللہ رب العالمین کو نہیں دے سکتی۔ تو یہ مقصد کیا ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد جا کے جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نماز کا تحفہ لے کر آئے، اگر ہم نماز پڑھنا شروع کریں تو کتنا بڑا مقام ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے کیونکہ یہ انعام ہے۔ اور کیا ہے، نماز تو مومن کی معراج ہے، کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، نماز کا تحفہ لے کر آئے، بعد میں نماز پڑھتے تو معراج کی یاد آتی ہے ان کو، وہ جب مومن نماز پڑھتے تو سمجھ لو کہ اس نے بھی معراج کر لیا، کیونکہ نماز تو مومن کی معراج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا سامنے ہوتا ہے نماز کے ٹائم میں، سب سے زیادہ سجدے میں ہوتا ہے اور سب سے قریب نماز میں ہوتا ہے، تو جس نماز کو اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے، اور اوپر سے فرض نماز، سنت نماز، نفل نماز، غیر مقدمہ مسئلہ، تمام چیزیں قبول کر رہا ہے، تو اس پہ ہم نے حصہ کیوں نہیں ڈالنا، یہ تحفہ کیوں نہیں ڈالنا۔ اگر کوئی بندہ مجھ جیسے نالائق کے پاس آیا، مجھ جیسے نالائق آپ کے پاس جائے کہ بھائی میں نے آپ کو کوئی چیز دی ہے، جیسے کہ اپنا کوئی آپ کو کار گفٹ کر دی، بائک گفٹ کر دی، انشاءاللہ بائک کار گفٹ کر دی، تو آپ مجھے تو پاگل لگے، گھر گفٹ کر دیا، کمپنی گفٹ کر دی، ایسا ہو لگ رہا ہے آمین، جمعہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بھائی، اور کیا پتا مجھے گفٹ کر دی، کوئی ایسی چیز گفٹ کر دی تو مجھے بہت مزہ آیا، تو آپ کبھی کہا کریں نہیں اللہ کے لیے تعلق گفٹ دے رہا ہو تو گفٹ تو خوشی خوشی لیتا ہے کوئی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے گفٹ اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں گفٹ ہے، تو پھر آپ اس کو قبول پوری کرتے ہیں۔ یہ نہ قبول کرنے والا سمجھ لو بیکار آدمی ہے، فضول آدمی ہے، ہماری نظر میں فضول ہے، اللہ کی نظر میں فضول ہے، بولے وہ اللہ کی طرح تو نہیں لے رہا۔ جب جس کو اللہ مل جائے گا وہ تمام چیزوں کا بادشاہ بنتا ہے، اگر جس کو اللہ راضی ہو جائے، جس نے اللہ کو راضی کر لیا، رسول اللہ کو راضی کر لیا، تو سمجھ لیں کہ وہ تمام جہانوں کا کیا ہو جائے گا، بادشاہ بن جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہوگا۔ اور ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ اللہ کے رسول کا غلام بنے گا، اور مگر نبی کا تو غلام ہے اور اوپر سے دنیا کا بادشاہ ہے،
کیا ہو گیا؟ نبی کا غلام ہے تو دنیا کا بادشاہ، اگر لوگوں کی غلامی کرے گا دنیا میں برباد ہے اور آخرت میں برباد ہے۔ غلامی بھی مطلب کہ اس کے پیچھے گھومے گا، ہاں بھائی یہ وہ، اس کے مطلب کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ فضول کے اٹھا رہے ہیں وہ کرنے کا یہ نہیں، یہ زیادہ پسند آئے گا، مگر جو ایسے ہندی لینگویج میں بولا جاتا ہے مطلب یہ نہیں کہ جس کے مطلب کہ دنیا کا بادشاہ بننا ہے تو اللہ رسول کو راضی کرنا، سمجھتے ہو؟ دنیا کا بادشاہ ایسا جیو گا کوئی مطلب کہ تمہیں مطلب کہ کرنے والا بھی آ رہا نا تو اس طرح تم لوگ کی بولو گے کیا ہو گیا ایسا نہیں، تو یہ مقصد ہے اللہ کو راضی کر لو، رسول اللہ کا غلام بن جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور جو ہو عاشق رسول بن کے دکھاؤ تو ضرور جو ہو تم دنیا میں بادشاہ بنو گے۔ تو یہی ہے اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے جو کہا سنا ہمیں توفیق نصیب فرما، وما علینا الا البلاغ۔